رب العالمین سورۃ الحجرات آیت نمبر 12 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، فرمایا کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے تو یہ تمہیں ناپسند ہوگا۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے حقوق سے متعلق جو بنیادی چیزیں ہیں اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، جس کو آپ نے سماعت کی کہ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے بدگمانی سے بچنے سے متعلق ارشاد فرمایا، اور اس کے بعد پھر تجسس سے بچنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور تیسری چیز اللہ نے مسلمانوں کی غیبت کرنے سے منع فرمایا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے غیبت کو ایک مثال کے ذریعے سے اس آیت میں سمجھایا گیا ہے۔ سب سے پہلے یاد رکھیں کہ غیبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی شخص کے پوشیدہ عیب کو، کہ کسی بندے کے اندر کوئی عیب ہے جو چھپا ہوا ہے، اور وہ بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرے اس عیب کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کیا جائے، تو کسی کے سامنے اس کی برائی کے طور پر بیان کرنا یہ غیبت کہلاتا ہے۔ یعنی غیبت کے اندر اس بات کو یاد رکھا جائے کہ غیبت کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ اس بندے کے اندر وہ عیب موجود ہوتا ہے، لیکن اللہ نے اسے جب چھپا کر رکھا ہے، اور بندہ بھی یہی چاہتا ہے کہ میرے اس عیب کو چھپا کر رکھا جائے، تو لوگوں کے سامنے بلا وجہ بیان کرنا، اس کی برائی کے طور پر بیان کرنا یہ غیبت کہلاتا ہے۔ اور شریعت کے اندر اس کی انتہائی مذمت بیان کی گئی ہے، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ اسی طریقے سے ہے کسی مسلمان کی غیبت کرنا جس طریقے سے کسی مردار کے گوشت کو کھانا ہے۔ یعنی انسان کی جو عزت ہوتی ہے اس کی حیثیت انسان کے گوشت سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یہ فرمایا کہ جس طریقے سے کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے گوشت کو کھانا پسند نہیں کرتا، تو فرمایا کہ اس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، تو اسی طریقے سے جس کی غیبت کی جائے اس کو اس سے بھی زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی مذمت بیان کرتے ہوئے حضور نے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں کہ کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا چیز ہے؟ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا کہ تم اپنے بھائی کا وہ عیب بیان کرو کہ جس کے ذکر کو وہ ناپسند کرتا ہے۔ عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ، آپ اس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میرے بھائی کے اندر وہ عیب موجود ہو؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو تم عیب بیان کر رہے ہو اگر وہ اس میں موجود ہو جبھی تو وہ غیبت ہے، اگر وہ اس میں عیب موجود ہی نہیں تو پھر تو وہ بہتان ہے۔ یعنی کچھ لوگ کسی کی برائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور جب ان کو کہا جائے کہ بھئی ان کے بارے میں ایسا نہیں کہو، تو کہتے ہیں بھئی ہم وہ بات کر رہے ہیں جو اس کے اندر موجود ہے، میں تو کسی سے نہیں ڈرتا، میں تو اس کے سامنے بھی یہ بات کہہ سکتا ہوں۔ تو لازمی سی بات ہے جب اس بندے کے اندر وہ عیب موجود ہے تو تبھی تو بیان کرنا اس کو غیبت کہا جائے گا، اور اگر اس بندے کے اندر وہ عیب ہی موجود نہیں، پھر اس بندے کے بارے میں کوئی برائی کی جائے تو پھر اس کو تو بہتان کہا جاتا ہے، اس کو غیبت نہیں کہا جاتا۔ دوسری روایت حضور نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا کہ غیبت یہ زنا سے بھی زیادہ سخت ہے۔ لوگوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ زنا کرتا ہے تو پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں اگر توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی توبہ کو قبول فرماتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن اگر کسی بندے نے غیبت کی تو اس کی اس وقت تک کہ مغفرت نہیں ہوگی جب تک کہ وہ بندہ معاف نہ کر دے کہ جس بندے کی اس نے غیبت کی ہو۔ یعنی ایک ہوتا ہے جس کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کے حقوق، جیسے نماز ہے، روزے ہیں،
اور دیگر چیزیں ہیں، یہ حقوق اللہ ہے۔ فرض کر لے کسی بندے نے اگر روزہ نہیں رکھا لیکن اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لی تو وہ رب چاہے تو اسے معاف فرما دے، کیونکہ یہ حقوق اللہ ہے۔ اور ایک وہ ہوتا ہے جس کو حقوق العباد کہا جاتا ہے، یعنی جس کا تعلق صرف اللہ سے نہیں ہوتا بلکہ اس کا تعلق بندوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ جیسے کسی مسلمان کی عزت کا خیال رکھنا، یہ انسانی حقوق ہے۔ اگر کوئی کسی مسلمان کی بے عزتی کرتا ہے تو یہاں پر اب اگر اس نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، رب تو معاف فرما دے گا، لیکن رب کا معاف فرمانا یہاں پر اس بات پر موقوف ہوگا کہ اس بندے کو بھی راضی کی جائے۔ تو جبھی حضور نے فرمایا کہ زنا یہ تو حقوق اللہ میں سے ہے، یعنی بندے نے اگر زنا کیا، رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لی، رب اسے معاف فرما دے گا۔ لیکن اگر کسی نے غیبت کی تو جب تک کہ وہ بندہ معاف نہ کرے کہ جس کی غیبت کی گئی، تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ بھی معاف نہیں فرماتا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب مجھے معراج کرائی گئی تو میں ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا کہ جن کے ناخن پیتل کے تھے اور ان ناخنوں سے وہ اپنے چہرے اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ وہ افراد ہیں کہ جو لوگوں کا گوشت کھاتے اور ان کی عزتوں کو پامال کرتے تھے، یعنی لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے، اس وجہ سے اللہ رب العالمین انہیں یہ سزا دے رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں مسلمانوں کی غیبت سے بچتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر شرعی اعتبار سے حکم یہ ہے کہ اگر کسی کے سامنے غیبت کی جائے تو اگر وہ بندہ سننے والا ہو تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ کم از کم اگر وہ اس بات پر قادر ہو تو وہ کہہ دے کہ بھائی تم میرے سامنے اس کی برائی بیان نہ کرو، یا مجھے اس کے بارے میں حقیقت معلوم نہیں۔ اور اگر کوئی نہیں کہہ سکتا تو پھر اس کے اوپر اتنا لازم ہے کہ وہ اپنے دل میں اس کو برا جانے، اور اگر وہ اس بات کی استطاعت رکھتا ہے کہ اس جگہ سے وہ اپنی جگہ کو تبدیل کر سکتا ہے یا وہاں پر وہ بات کے موضوع کو چینج کر سکتا ہے تو وہ اس بات کو کاٹ کر دوسری بات شروع کر دے۔ اور اگر کسی نے قدرت کے باوجود ایسا کام نہیں کیا تو پھر سننے والے کے لیے بھی حکم وہ غیبت کرنے والے کی طرح ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں غیبت کرنے سننے سے محفوظ عطا فرمائے۔